اس کے بعد ہمارا ترقی کا سفر اور انڈسٹریلائزیشن کا سفر آگے مزید بڑھا. 2013 سے 2018 میں ایز آف ڈوئنگ بزنس انڈیکس ورلڈ بینک کی، اس میں ہم 36 پوائنٹ نیچے گئے. وزیر اعظم عمران خان صاحب کی قیادت میں ایک سال میں 28 پوائنٹس کا ریورسل ہم نے لیا. آپ کو میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ ایک زمانہ تھا آج سے 6-7 سال پہلے کہ پاکستان جو قرضے واپس کرتا تھا وہ $3 ارب $3.5 ارب سالانہ کے واجبات ہوتے تھے. وزیر اعظم عمران خان صاحب نے جو معیشت سنبھالی اس میں $10 ارب سے زیادہ کے قرضے آپ نے واپس کرنے ہیں ہر سال، اور ہم نے کیے ہیں. ہم نے $10 ارب سے $20 ارب $30 ارب کے قریب پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ ڈیٹ ریٹائرمنٹ اگر کسی نے کیا تو پاکستان تحریک انصاف نے کی ہے. 5,000 ارب روپے کا تو صرف سود ادا کیا ہے ہم نے، 5,000 ارب روپے کا. کیوں؟ کیونکہ یہ جو مصنوعی معیشت چلائی گئی تھی ماضی میں، یہ کمرشل مہنگے لونز لے کے چلائی گئی تھی جن کی میچورٹی صرف 3-4 سال ہے، وہ سارے پاکستان تحریک انصاف نے واپس کرنے ہیں. فیتے کاٹنا بہت آسان ہوتا ہے، لیکن جب وہ قرضے لیے ہوتے ہیں ان فیتوں کے پیچھے وہ واپس کرنا پڑتے ہیں تو پھر وہاں پہ صحیح آپ کی قیادت کا پتہ لگتا ہے. اور ہم نے الحمدللہ پاکستان کی تاریخ کے سب سے زیادہ قرضے واپس کیے ہیں. اس سال کے شروع سے فائنینشیل ایئر کوئی آپ کے قرضوں میں اضافہ نہیں ہوا. کرنٹ اکاؤنٹ کا بھی سرپلس ہے اور پرائمری سرپلس، یعنی اگر پچھلی حکومتوں کے سود کی قسطیں نکال دیں تو آج وفاقی حکومت کے جو اخراجات ہیں وہ وفاقی حکومت کی آمدن سے کم ہے. اگر پچھلی حکومتوں نے جو قرضے لیے ہیں اس کا سود نکال دیں آپ اور اس کی ڈیٹ سروسنگ نکال دیں تو آج ہم پرائمری سرپلس میں ہیں بڑے عرصے کے بعد. ڈیفالٹ تو دور کی بات ہے ہمارا، اب ہمیں اپ گریڈ کیا گیا بین الاقوامی اداروں کی طرف سے. عالمی ادارے ورلڈ بینک، IMF، ایشین ڈیولپمنٹ بینک آپ کی تعریف کر رہے ہیں. فیٹف اس میں پچھلے سال تک صرف 27 میں سے 5 ایکشن آئٹمز کمپلیٹ تھیں، آج الحمدللہ 21 ایکشن آئٹمز جو ہیں وہ کمپلیٹ ہیں اور باقی 6 بھی انشاءاللہ تعالی ہم فروری میں مکمل کر رہیں گے. اسی سخت دور کے دوران ہم پہ کووڈ کی وبا جو تھی وہ ایک آفت ساری دنیا پہ آئی، پاکستان پہ بھی آئی، اور ہمیں اس وقت کہا گیا جو لوگ اپنی سیاسی دکان چمکانا چاہتے تھے کہ افراتفری پھیلے، ہمیں کہا گیا کہ جتنی اموات ہوئیں گی اس کووڈ کے نتیجے میں اس کی FIR وزیر اعظم عمران خان اور ان کی ٹیم پہ پھینکی جائے گی. اس دور کے اندر آپ کو اس وقت یاد ہوگا امپیریل کالج کی سٹڈی اور یہ سٹڈی اور وہ سٹڈی اور بڑی بڑی تقریریں ہوتی تھیں، وہی لوگ جو آج جلسے کر رہے ہیں وہ تقریریں کرتے تھے. اس وقت وزیر اعظم عمران خان پوری دنیا میں وہ واحد لیڈر تھے جنہوں نے کہا کہ میرا غریب ملک ہے، یہ مغرب کے نسخے مجھے مت دو، میں اپنی صنعت کو بھی چلاؤں گا، اپنے مزدور کو بھی روزگار دوں گا. اور ہم نے بر وقت اپنی صنعت کو دوبارہ کھولا، بر وقت اپنی ایکسپورٹ صنعت کو دوبارہ کھولا، بر وقت اپنی کنسٹرکشن کو دوبارہ کھولا، اور آج اس کا ثمر آپ دیکھ لیں. آج اس کا ثمر ہمیں مل رہا ہے. وہ کیا ثمر ہے؟ ساری دنیا 200 کے قریب ممالک ہیں دنیا میں، ان کی معیشت اوسطاً 4.5% سکڑے گی. ہمارے ساتھ ہندوستان ہے 10 سے 15% اس کی معیشت اس سال سکڑے گی. ہم انشاءاللہ تعالیٰ ایک روبسٹ پازیٹیو گروتھ جو ہے وہ پوسٹ کریں گے پاکستان میں. ساری دنیا میں ایکسپورٹ نیچے جا رہی ہے، پاکستان کی ایکسپورٹ بڑھ رہی ہے. اس کے پیچھے بہت کام ہوا. جب کووڈ کی وبا آئی سب سے پہلے تو پیکیجز آئے، آپ نے دیکھا کہ ہم نے لون ڈیفرمنٹ کا پیکیج دیا، لاکھوں کاروباروں نے اس سے فائدہ اٹھایا. ہم نے پھر جو چھوٹے کاروبار ہیں 30 لاکھ کے قریب جس میں دکانیں بھی شامل ہیں، 3 ماہ کے ان کے بل ہم نے بجلی کے ادا کیے، قسطیں نہیں کی، نہ ہم نے ڈیفر کیا. 30 لاکھ کاروباروں کے بجلی کے بل ادا کیے. فیصل آباد اس کا بہت بڑا بینیفیشری تھا. پھر اسی دوران کنسٹرکشن کا پیکیج آیا، پھر جس سے کنسٹرکشن کی جو صنعت ہے وہ کتنی آگے جا رہی ہے آپ کے سامنے ہے. اس کے بعد ایک ٹیکس فری بجٹ آیا، اسی کے اندر ہم موبائل مینوفیکچرنگ پالیسی بھی لے کے آئے، الیکٹرک وہیکل پالیسی بھی لے کے آئے، اور آخر میں جو سب سے ضروری ہے انڈسٹریل ریلیف پیکیج ہم نے دیا اپنی انڈسٹری کو. پاکستان وہ ملک ہے، اپنے آپ اگر ہمسایہ ممالک سے دیکھیں تو 25% ہماری صنعت جو ہے اس پہ وہ زیادہ بجلی کا بل ادا کر رہی ہے اپنے ہمسایہ ممالک سے جن کا آپ سب مقابلہ کر رہے ہیں ایکسپورٹ کی مارکیٹس میں. اور دوسرا، اور یہ پاکستان واحد ملک ایسا بھی ہے کہ ویسے تو صنعت جو ہے اس کا بجلی کا ٹیرف کم ہوتا ہے،
لیکن یہاں پہ جتنے دوسرے شعبے ہیں ان سے زیادہ صنعت کا ٹیرف ہے، اور جتنا دوسرے شعبوں کا بوجھ ہے وہ بھی صنعت پہ ڈالا جاتا ہے. تو وزیر اعظم صاحب نے ہدایت دی کہ ہم نے اپنی صنعت کو کمپیٹ کرنا ہے، اور یہ کوئی آسان فیصلہ نہیں تھا جو ہم نے کیا کہ پیک آرز کو ختم کر دیا جائے. پیک آرز 7 سے 11 بجے 25% بجلی کا بل بڑھ جاتا ہے، ٹیرف بڑھ جاتا ہے. پیک آرز ختم کیے گئے، 24 گھنٹے آف پیک. اور B1 سے B3 کنیکشن جو نیا اضافی یونٹ استعمال کرے گا پچھلے سال سے 8 روپے کا یونٹ اسے پڑے گا، اور جو B4 کنیکشن ہے اور اگلے 3 سال کے لیے ساری صنعت جو اضافی بجلی استعمال کرے گی پچھلے سالوں سے، اس کا 12 روپے 96 پیسے کا یونٹ پڑے گا. اور ساتھ جب آف پیک آرز نہیں ہوئیں گے تو آپ کی ایوریج جو ہے وہ کم ہو جائے گی. تو یہ ایک ویژن تھا، ایک نیا پیکج تھا جو ہم چاہتے ہیں کہ اب آپ کیونکہ تقریباً فل کیپیسٹی پہ چل رہے ہیں، تو اگر آپ اپنی پیداوار بڑھانا چاہتے ہیں تو یہ انڈسٹریل ریلیف پیکج جو ہے یہ آپ کے سامنے آئے گا. اس سے پہلے جو ہم کر چکے ہیں، وعدہ کیا تھا کہ اپنے ایکسپورٹرز کو سستی بجلی اور گیس دیں گے. 2 سال سے $6 کے قریب MMBTU آپ کو گیس دی جا رہی ہے، اور پہلے سال 7.5 سینٹ اور اس سال پورا 9 سینٹ آپ کو بجلی فراہم کی جائے گی. یہ بھی عمران خان صاحب نے آپ سے وعدہ کیا تھا الیکشنوں سے پہلے، جس کو ہم پایا تکمیل تک پہنچایا. ریفنڈز FBR کی تاریخ میں پہلی مرتبہ 248 ارب کے ریفنڈ دیے گئے. 248 ارب کے ریفنڈ پچھلے سال. کئی ایسے ریفنڈز تھے جو 10 سال سے نہیں دیے گئے تھے، وہ بھی دیے گئے. اس سال 148 کے قریب ہم بلین کے قریب ریفنڈ دے چکے ہیں، جو پچھلے سال کی بنسبت 100% زیادہ ہے. آپ کو یاد ہے پچھلے اتوار میں کیا ہوتا تھا؟ آپ کو بلایا جاتا تھا، آپ ہی کے پیسے آپ کو ایک تقریب میں لفافے کے اندر ایک چیک کے ذریعے دیے جاتے تھے، تصویر کھچائی جاتی تھی، اور جب آپ گھر جا کے کھولتے تھے لفافہ تو وہ لفافہ خالی ہوتا تھا، فوٹو شوٹ کروایا جاتا تھا. لیکن اب آپ کو گھر بیٹھے ایک آٹومیٹڈ سسٹم کے ذریعے ریفنڈز جو ہیں وہ آپ کے اکاؤنٹ میں ملیں. اس کے علاوہ تقریباً 15 سے 20 ہزار ایسی مصنوعات ہیں، ریگولیٹری ڈیوٹیز اور کسٹمز ڈیوٹیز، جن پہ زیرو کر دی گئی ہیں، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ اپنے خام مال کے اوپر اگر پاکستان نے گلوبل ویلیو چینز کا حصہ بننا ہے تو ہم نے اپنے خام مال کے اوپر کسی قسم کی ڈیوٹی نہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ جو آنے والے سال ہیں اس میں بھی، یہ صرف ایکسپورٹرز کے لیے نہیں ہے، تمام صنعت کے لیے، ہم انشاءاللہ تعالیٰ تمام صنعت کا جو خام مال ہے اپنے اگلے آنے والے سالوں کے اندر ہم ہر بجٹ کے اندر اس میں کمی لائیں گے، اور تمام خام مال کے اوپر جو ڈیوٹی ہے اس کو ہم زیرو پہ لے کے جائیں گے. اس وقت آپ کی جو صنعت ہے، مجھے یہ بتاتے بھی فخر محسوس ہوتا ہے کہ سیمنٹ کی اگر آپ سیلز دیکھیں، سیمنٹ کی سیل کا ہم اس لیے زیادہ ذکر کرتے ہیں کیونکہ یہ ایک انڈیکیٹر ہے جو آپ کی معیشت میں جو باقی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے اس کی نشاندہی کرتا ہے. تو سیمنٹ کی سیلز پاکستان کی تاریخ کی سب سے بلند سیلز فی الحال اس سال میں جا رہی ہیں، پاکستان کی تاریخ کی. ہمارا کسان فرٹیلائزر یوریا استعمال کرتا ہے، یوریا کی سیلز میں زبردست اضافہ ہے، اور شاید یہ سال جو فائنینشیل ایئر ہم کلوز کریں یوریا کی سیل بھی شاید پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ ہوئے. اور نہ صرف یہ کہ ہم 400 روپے کی اس میں کمی بھی لے کے آئے ہیں بوری میں، اور 2 چھوٹے یوریا پلانٹ جو پرائیویٹ سیکٹر میں بند پڑے تھے ان کو گیس دے کے چلایا گیا ہے تاکہ یوریا کی کسی قسم کی صنعت کے اندر شارٹیج نہ آئے. آٹو موبیلز، گاڑیوں جو نئے پلیئرز آ رہے ہیں اگر ان کی بھی دیکھی جائے تو 43% پچھلے سال کے مقابلے میں آٹو موبیلز کی سیل بڑھی ہے. فارماسوٹیکل کی سیل بڑھ رہی ہے. کنسٹرکشن سے ریلیٹڈ تمام جو انڈسٹریز ہیں وہ پھل پھول رہی ہیں. اور آپ کے جو باقی تمام سیکٹرز ہیں جس میں لارج اسکیل مینوفیکچرنگ آتا ہے، جس کے اندر درجنوں اور سیکٹرز آ جاتے ہیں، اس مہینے سپتمبر میں 7.5% گروتھ ہوئی ہے پچھلے سال کی بنسبت. اور یہ میں سب کچھ آپ کو اس وقت بتا رہا ہوں جو کووڈ کی شوک کے بعد آیا ہے، کرونا کے بعد آیا ہے پاکستان نے. اور ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے یہی وجہ ہے کہ پاکستان کو ان 7 ممالک میں شمار کیا ہے جنہوں نے کووڈ کی وبا سے بہترین طریقے سے اپنا سے مقابلہ بھی نہیں، نہ صرف مقابلہ کیا ہے بلکہ اپنی قوم کو ریلیف دیا ہے. اب میں مستقبل کی بات کرنا چاہتا ہوں. ہم یہ سفر جاری رکھنا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ جس طرح آج ہماری سٹاک مارکیٹ دنیا کی بہترین، ایشیا کی بہترین سٹاک مارکیٹ قرار پائی ہے، وہ ہر سال میں قرار پائے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح ایز آف ڈوئنگ بزنس انڈیکس میں ہم 28 پوائنٹ ایک سال میں اوپر گئے ہیں، ہم ہر سال میں اوپر جائیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ جائیں گے.
ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو ایکسچینج ریٹ کا مارکیٹ ایکسچینج ریٹ میکنزم ہے اس کو ہم ہمیشہ کے لیے مینٹین کریں اور انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے. اس کے لیے آنے والے دنوں میں بہترین سے بہترین مزید پیکیجز بھی لے کے ہم آئیں گے, اور آئندہ سے جو ہم ٹارگیٹڈ انسینٹیوز ہیں اپنے ایکسپورٹرز کے لیے وہ بھی ہم اپنے بجٹ کے اندر شمار کریں گے. فیصل آباد کی جو موٹر ویز ہیں جن کا لنک روڈ سے کہا گیا ہے کہ آپ نے کے ساتھ جو ابھی تک پینڈنگ چل رہا ہے معاملہ, اس کو بھی اٹھایا جائے گا. فیڈ بیک کے جو معاملات ہیں بجلی کے, گیس کے, ان تمام کو انشاءاللہ تعالیٰ آج ہمیں بتایا گیا ہے کلوزڈ میٹنگ میں جو وزیر اعظم صاحب کو بریفنگز دی گئی ہیں فیصل آباد کے مسائل کے حوالے سے, ان کو بھی حل کیا جائے گا. اور جو غیر ضروری ٹیکسز ہیں انڈسٹری کے اوپر جیسے ود ہولڈنگ ٹیکسز, اور جیسے جیسے ہماری معیشت بہتر ہوتی ہے, جس طرح بھی ہمارا ایف بی آر کا ریونیو جو ہے وہ ٹارگٹ سے بھی آگے جا رہا ہے, تو ہمیں پھر یہ چیزیں اجازت دیتی ہیں کہ ہم اس طرح کے غیر ضروری ٹیکسز جو ماضی میں لگائے گئے ہیں ان کو ہٹائیں, اور پاکستان کا جو ترقی کا سفر ہے, انڈسٹریلائزیشن کا سفر ہے, وہ آگے چلے. آپ سے ہمیں یہ گزارش ہے کہ اگر اب ہم نے مزید آگے بڑھنا ہے تو آپ سے ہمیں مزید انویسٹمنٹس چاہیے, اپنی مزید جدت چاہیے اپنی ٹیکنالوجی میں, اپنی انڈسٹری میں, مزید پروڈکٹیوٹی انہانسمنٹ ہمیں چاہیے کہ ہم ایکسپورٹ کو اب آگے مزید آگے بڑھا سکیں. اس وقت مجھے یہ بھی وزیر اعظم صاحب کو بتاتے ہوئے خوشی محسوس ہوتی ہے کہ فیصل آباد کے جو صنعت کار ہیں وہ یہ بار بار رپورٹ کر رہے ہیں کہ لیبر ملنے میں اب دقت آنا شروع ہو گئی ہے, اور یہ ریفلیکٹ کرتا ہے کہ جو ہم نے 2 سال میں مشکل لیکن ٹھیک فیصلے کیے تھے آج اس کا ثمر ہمیں مل رہا ہے, اور وہ ان تمام پیکیجز کی, ان تمام معیشت کے اندر امپروومنٹس کی عکاسی ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ ترقی کا سفر جاری رہے گا. بہت شکریہ. ماشاءاللہ ہمارا مستقبل شاندار رہے گا. اب میں جس شخص کو یہاں پہ مدعو کرنے جا رہا ہوں, انتہائی ہمبل, ڈاؤن ٹو ارتھ اور کام اور کام کے نظریے پہ ہمیشہ کام کرنے والے عمران خان کی سوچ کو, منشور کو دھیمے اور بہترین طریقے سے انجام تک پہنچانے والے پنجاب کے سب سے بڑے صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں. انہوں نے اس وقت ایک نیا طرز حکومت دیا ہے جس میں زراعت پہ, جس میں اسکول, کالجز, یونیورسٹیز, ہیلتھ اور کوئی بھی کام جو بزنس ریلیٹڈ ہے ان کے سامنے ہو تو یہ سپیڈ سے زیادہ سپیڈ دکھا کے کرتے ہیں. تو میں ان کو مدعو کروں گا, اور اس بات پہ کہ خان صاحب کا ویژن تھا ہیلتھ کارڈ جو کہ ہمارا سب سے اچھا منصوبہ ہوگا, اس کو انہوں نے ایک ٹاسک پہ طور پہ لیا ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ 2020 کے اختتام تک انشاءاللہ آدھے پنجاب کو ہیلتھ کارڈ مل جائے گا, اور اس کے بعد 2021 تک پورا پنجاب ہیلتھ کارڈ کی سہولت کو حاصل کر سکے گا. ہیلتھ کارڈ کی اہمیت جن کا پیارا کوئی بیمار ہوتا ہے وہی جانتے ہیں. یہ بہت بڑا کام ہے, اور انشاءاللہ اس کام کی دعائیں ہماری حکومت کو اور پاکستانیوں کو ملتی رہیں گی. تو جناب وزیر اعلیٰ صاحب سے درخواست ہے, عثمان بزدار صاحب سے, کہ پلیز وہ یہاں پہ آئیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب عزت مآب وزیر اعظم پاکستان, جناب گورنر پنجاب, وفاقی و صوبائی وزرائے کرام, اراکین قومی و صوبائی اسمبلی و چیئرمین چیمبر آف کامرس فیصل آباد و اراکین, معزز خواتین و حضرات, السلام علیکم. سب سے پہلے میں وزیر اعظم پاکستان کو فیصل آباد تشریف لانے پر ان کو خوش آمدید کہتا ہوں. جس طرح ابھی چیئرمین صاحب نے کہا ہے کہ فیصل آباد پاکستان کا مانچسٹر ہے, فیصل آباد ترقی کرے گا تو پاکستان ترقی کرے گا. یہی ہمارا منشور ہے, اور یہی انشاءاللہ ہم آگے چل کے آپ کو کر کے بھی دکھائیں گے. جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ کرونا کے دنوں میں جتنے مشکل حالات تھے, حکومت پنجاب نے 26 ارب روپے کا ٹیکس ریلیف دیا انڈسٹریز کو. اس کے علاوہ ایز آف ڈوئنگ بزنس میں ہم نے کافی کام کیا, جس کی وجہ سے ہماری رینکنگ کافی بہتر ہو گئی ہے. آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ پنجاب کے اندر جو سیمنٹ کی فیکٹریاں تھیں ٹوٹل 12 تھیں, اور آج کے دن تک ہم نے 90 دنوں کے اندر
5 فیکٹریوں کو NOC کے لائسنس ایشو کر دیے ہیں. انشاءاللہ اس سال دسمبر تک 16 فیکٹریوں کو ہم NOC ایشو کر دیں گے. اس کے علاوہ جو ہماری اسپیشل اکنامک زون تھی، اس سے ہمارے آنے سے پہلے صرف 3 تھی. الحمدللہ اس عرصے کے اندر ہم نے حکومت پنجاب نے 13 اپروو کیے ہیں اور 7 کی نوٹیفیکیشن وفاقی حکومت نے جاری بھی کر دی ہے. فیصل آباد میں آتا رہتا ہوں اور یہاں کے مسائل کا مجھے اچھی طرح ادراک ہے. میں پچھلے دورے میں جب آیا تو وزیر اعظم صاحب نے حکم دیا، میں آپ کے تمام پارلیمنٹیرین کے ساتھ بیٹھا، ہم نے ایک پورا پیکج ڈسکس کیا. تو آج میں اس کا اعلان کرنا چاہتا ہوں. اس کے اندر آپ کے واساز، آپ کے PHA، آپ کے روڈز، آپ کے ہاسپٹل، آپ کے ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس، جتنے بھی انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں، 13 ارب روپے کے پیکج کا میں اعلان کرتا ہوں. تو انشاءاللہ چند دنوں کے اندر وہ پنجاب کی ADP کا حصہ ہوگا اور اس کو انشاءاللہ ہم امپلیمنٹ کریں گے، جس سے فیصل آباد کی ترقی اور بہتری ہوگی. آج وزیر اعظم صاحب نے کشمیر انڈر پاس کی گراؤنڈ بریکنگ بھی کی ہے اور ایک پولیس اسٹیشن کا افتتاح بھی کیا ہے. صرف فیصل آباد ہی نہیں، پنجاب کے اندر 45 نئے تھانے ہم بنا رہے ہیں اور 101 تھانوں کی بلڈنگ ہم نے اس کے لیے لینڈ پولیس ڈپارٹمنٹ کو ہینڈ اوور کر دی ہے. اس کے علاوہ پولیس کو ہم نے 600 گاڑیاں بھی دی ہیں اور 10,000 سے زیادہ بھرتی کی اپروول بھی دے دی ہے. انشاءاللہ یہاں کے جتنے بھی مسائل ہوں گے وہ ہماری نظر میں ہیں. تو انشاءاللہ ان کے اوپر ہم بھرپور طریقے سے کام کریں گے اور ہم آپ کے پاس آتے رہیں گے اور آپ کے جتنے بھی مسائل ہوں گے ان کو انشاءاللہ ہم کیٹر کریں گے اور آپ کو ایک نیا پاکستان نظر آئے گا. میں آپ لوگوں کا زیادہ ٹائم نہیں لینا چاہتا. بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد. جی وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار تقریب سے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ فیصل آباد پاکستان کا مینچسٹر ہے. فیصل آباد ترقی کرے گا تو پاکستان ترقی کرے گا. اب سے کچھ دیر پہلے وہ تقریب سے خطاب کر رہے تھے. ایک حدیث ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. میں اب اس ہستی کو، اس لیڈر کو، اس رہنما کو، اس راہبر کو بلاؤں گا جس کا اپنا ایک قول ہے کہ میں بڑے مقاصد کے حصول کی کوشش پہ تو کمپرومائز کر سکتا ہوں لیکن اپنے مقصد پہ کبھی نہیں. اور جس کی ہر روز کی دعا میں یہ دعا ہو کہ اے اللہ میرے ملک اور میری عوام کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کر دے اور اس ملک اور عوام کو خوددار ملک بنا دے. میں اس حق کے علمبردار اور امت مسلمان کی پہچان جناب وزیر اعظم پاکستان عمران خان کو انوائٹ کر رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. پہلے تو میں یہ ہمارے بار سے یہ جو ہمارے وکیل نے ابھی بات کی کہ یہاں ہونا چاہیے ہائی کورٹ فیصل آباد میں بالکل آپ سے متفق ہوں. ہر ڈویژن کے اندر ہونا چاہیے. گورنمنٹ کی پرائمری ذمہ داری کہ ان کی عوام کے لیے وہ سہولتیں پیدا کرے، ان کی زندگی آسان کرے، یہ ہوتی ہے گورنمنٹ کی ذمہ داری. تو میں تو بالکل اس میں بلیو کرتا ہوں کہ ہم ڈیوالو کریں، لوگوں کو دور دور جانا نہ پڑے، گھر بیٹھے بیٹھے ان کو چیزیں ہوں جو انشاءاللہ جو لوکل گورنمنٹ سسٹم ہم نیا لے کے آ رہے ہیں یہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے بہترین. سارے ہم نے اپنی ماضی کے تجربے جو لوکل گورنمنٹ کے دیکھ کے تو ایک ایسا سسٹم لے کے آ رہے ہیں کہ آپ سب کو خوشی ہوگی کہ پہلی دفعہ آپ کے جو شہر ہیں، فیصل آباد مثلا جو شہر ہے، یہ کبھی بھی ایک ذہن میں ڈال لیں کہ
एक प्रोविंशियल डेवलपमेंट फंड से ये कभी शहर ठीक नहीं हो सकता। ना लाहौर, अगर हम ये समझे कि जो डेवलपमेंट फंड पंजाब का उससे लाहौर चलाएंगे, अगर आप लाहौर के ऊपर पैसा खर्च करेंगे बाकी पंजाब के इलाके पीछे रह जाएंगे। सारी दुनिया के अंदर जो शहर होते हैं जो कामयाब, मैं आपको दुनिया के मॉडल्स बता रहा हूँ कि लंदन है, न्यूयॉर्क है, पेरिस है, बल्कि तेहरान में मैंने जो जाके देखा, और बल्कि अब मुंबई के अंदर भी वही सिस्टम है। सब शहरों के अपने, अब वो शहर इस तरह चलता है जिस तरह एक मुल्क चल रहा है। उसका अपना मेयर होता है, इलेक्टेड मेयर होता है, जिस तरह लंदन का मेयर इलेक्टेड है, उसकी फिर पूरी कैबिनेट होती है। तो सारे लंदन के मसले लंदन में हल होते हैं और वो फिर अपने पैसे इकट्ठे करता है। अब फैसलाबाद जैसा शहर पाकिस्तान का अमीर तरीन शहर है, लेकिन उसको डिपेंड करना पड़ता है पंजाब से। जब गवर्नमेंट से पैसे आएंगे तो तब सड़कें ठीक करेंगी, तब हॉस्पिटल बनेंगे, तब यूनिवर्सिटी बनेगी। ऐसे मॉडर्न सिटीज़ नहीं चलती। तो हमारा जो सिस्टम है कि हर शहर का अपना इलेक्शन होगा, मेयर का डायरेक्ट इलेक्शन होगा, इनडायरेक्ट इलेक्शन नहीं होगा कि पहले यूनियन काउंसिल का इलेक्ट हो फिर वो करें। उसके अंदर पैसा चल जाता है बदकिस्मती से, वो पैसे दे के वो बन जाते हैं। वो बड़ा सिस्टम फेल हो चुका है। डायरेक्ट इलेक्शन मेयर का होगा, फिर मेयर अपनी कैबिनेट सेलेक्ट करेगा, उसके अंदर एक्सपर्ट्स होंगे, पानी के एक्सपर्ट्स होंगे, उसके अंदर एजुकेशनिस्ट होंगे। तो वो शहर एक पूरी तरह एक सेल्फ सस्टेनिंग शहर बनेगा और फिर अपने पैसे इकट्ठे करेगा। तो उसके लिए ये भी है कि इतने बड़े बड़े शहरों में अपना एक हाई कोर्ट बनना चाहिए ताकि अपने मसले आपके यहीं हल हो। अच्छा जी, मैं अब आपके सामने फैसलाबाद के सामने, क्योंकि आप पाकिस्तान का जिस तरह मैनचेस्टर कहते हैं, इंशाल्लाह एक दिन मैनचेस्टर कहेगा कि वो फैसलाबाद एक शहर था जो हमारे ऊपर बेस होके तो हमारे से आगे निकल गया। तो आपको तो बस सोचना चाहिए, सोच बड़ी, इंसान को बड़ी सोच रखनी चाहिए। देखें, पहले तो मैं आपको अपनी पॉलिसी बता दूं कि मैं क्या समझता हूं कि मुल्क के लिए क्या पॉलिसी होनी चाहिए, इस मुल्क को हमने कैसे उठाना है। इस वक्त तो हमने ये सोचना है ना कि एक पाकिस्तान जिसके ऊपर तारीखी कर्जे चढ़े हुए हैं, पाकिस्तान की तारीख में जो हमें 2018 का पाकिस्तान मिला, पाकिस्तान की तारीख में कभी इतना ज़्यादा कर्जा मुल्क पे अंदरूनी और बैरूनी कभी इतना कर्जा नहीं चढ़ा हुआ था, कभी इतने बड़े खसारे नहीं थे। जो भी हमाद ने तकरीर में बताया कि जो हमारा ट्रेड करंट अकाउंट डेफिसिट था वो 20 अरब डॉलर का था, पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा डेफिसिट। यानी कि कभी भी कोई मुल्क आगे बढ़ ही नहीं सकता, कभी भी कोई मुल्क की सेहत अच्छी हो ही नहीं सकती जबकि अगर उसके मुल्क के अंदर जो डॉलर्स अंदर आ रहे हैं वो कम है और जो मुल्क के बाहर डॉलर जा रहे हैं वो ज़्यादा है। यानी ये जब तक खसारा है, ना उस मुल्क की सेहत कभी ठीक हो सकती है, ना जो क्रेडिट एजेंसीज हैं दुनिया की वो कभी भी कहेंगे कि जी मुल्क की रेटिंग अच्छी है। वो हमेशा उस मुल्क को कहेंगे कि ये थोड़ी देर के बाद ये क्राइसिस में चला जाएगा। और सबसे बड़ा क्राइसिस क्या आता है कि उसकी करेंसी डिवैल्यू हो जाती है। जब जितना बड़ा आपका करंट अकाउंट डेफिसिट, उतना प्रेशर आपकी करेंसी पे पड़ता है, और जब करेंसी गिरती है तो क्या होता है, महंगाई आ जाती है। हमें बड़ा बुरा भला कहा गया जी महंगाई का, लेकिन पूछें कि महंगाई के पीछे वजह क्या थी। सबसे बड़ी वजह यह कि जो ट्रेड गैप था पाकिस्तान का, कि कितनी पाकिस्तान के अंदर इंपोर्ट्स आ रही हैं और पाकिस्तान कितनी एक्सपोर्ट्स कर रहा है, उसमें इस मुल्क की तारीख का वो खसारा था 40 अरब डॉलर का, जो आज तक कभी मुल्क इसके करीब भी नहीं गया। जब 40 अरब डॉलर का ट्रेड गैप हो तो उसमें मुल्क के करेंसी ने तो गिरना ही है। और करेंसी को कैसे बचाया हुआ था, पहले ही हमारे पास रिजर्व्स कम थे, फॉरेन करेंसी रिजर्व्स। वो रिजर्व्स भी बिल्डअप कर रहे हैं कर्जे लेके रिजर्व्स बिल्डअप कर रहे हैं, और वो रिजर्व्स को खर्च कर रहे हैं रुपए को स्टेबल रखने के लिए। और वो जो पैसा तकरीबन मेरे ख्याल में 15 या 20 अरब डॉलर इन्होंने 5 साल में सिर्फ फेंका रुपए को ऊपर रखने के लिए। उससे कि आर्टिफिशियली रुपए को ऊपर रखा, रिजर्व्स भी अपने ज़ाया कर दिए, और सबसे ज़्यादा नुकसान अपनी एक्सपोर्टर्स को और अपनी इंडस्ट्री को पहुँचाया। क्योंकि इंपोर्ट सस्ती हो गई, एक तो इंडस्ट्री उधर मार खा गई, और जब एक्सपोर्ट्स महंगी हो गई तो एक्सपोर्ट्स हो नहीं रही थी तो हमारी एक्सपोर्ट्स भी गिर गई।
تو جو ہمیں پاکستان ملا تھا وہ سب سے مشکل حالات میں، اور یہ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے کہ اسد عمر نے مجھے جب فائنانس منسٹر تھے تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ہم لوگوں کو بتا نہیں سکتے کہ ہمارے پاس پیمنٹس دینے کے پیسے نہیں ہیں، کیونکہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے گا تو روپے کے اوپر رن ہو جائے گی، یعنی روپے اور گر جائے گا. اس لیے ہم بڑے مشکل وقت سے گزرے تھے اور ہمارے باہر کے دوستوں نے ہماری اس وقت مدد کی جس کی وجہ سے ہم ڈیفالٹ سے بچ گئے. اور ڈیفالٹ آپ کو پتہ ہے، ڈیفالٹ کا مطلب یہ کہ روپے کے اوپر سیدھا پریشر روپے پہ جانا تھا، ہماری باہر ٹریڈنگ رک جانی تھی، ایکسپورٹس میں. انہوں نے ایکسپرٹس کے ساتھ مسلسل ہمیں فیڈ بیک دیتے رہے، اس کے لیے ہمارے فیصلے اچھے ہوئے. دوسری طرف حماد کو اور اکنامک ٹیم کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بھی سارا وقت سوچا کہ انڈسٹری کو نقصان نہ ہو، کیسے اپنے لیبر کو بھی وہ رکھ سکیں، اور ان کے لیے انہوں نے فیسلٹیز پیدا کی. اسٹیٹ بینک گورنر، اس نے بڑا زبردست کام کیا، مسلسل کوشش کرتے رہے، میٹنگز ہماری ہوتی رہی، ہم اپنی بزنس کو، اپنے لیبر کو بچاتے گئے. تو اس لیے آج یہ ٹھیک کہتے ہیں حماد کہ WHO نے، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے آج پاکستان کی مثال دی ہے کہ وہ چند ملکوں میں سے جنہوں نے سب سے بہترین نیویگیٹ کیا کرونا کے دنوں میں. ویسے میں یہ ضرور کہہ دوں کہ ابھی ایک سیکنڈ ویو آ رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیسز پھر سے بڑھ رہے ہیں، اور اس لیے آج ہم نے یہ باہر چھوٹی فنکشن کی، اور 300 لوگوں سے زیادہ فنکشن نہیں ہے. اور میں جنہوں نے نہیں ماسک پہنے ہوئے، میں سب کو کہوں گا کہ پلیز یہ ماسک پہنیں، کیونکہ یہ اللہ نے ایک دفعہ ہمیں بچا لیا ہے. احتیاط کر کے ہم کوئی چانس نہ لیں کہ ہماری اگر یہ خدا نہ خواستہ تیزی سے اگر یہ پھیل گئی اور ہمارے ہاسپٹلس پہ پریشر پڑ گیا تو ہمیں پرابلمز آئیں گے پھر اکانومی کے اوپر اور پھر غربت کے اوپر. تو اپنی میں انڈسٹری کو آخر میں جو آپ کو آج خاص طور پہ یہاں آیا، ایک تو مجھے بڑی خوشی تھی کہ میں جب یہاں الیکشن سے پہلے آیا تھا تو پاور لومز بند ہو رہی تھیں، کئی فیکٹریاں بند ہو رہی تھیں اور وہ ریل اسٹیٹ کی طرف جا رہی تھیں، اور بڑا مشکل حالات تھے فیصل آباد کے. تو مجھے بڑی خوشی تھی آج جب میں نے اپنے یہ MPs اور MNA سے پتہ چلوایا. انہوں نے کہا جی آج کل لیبر نہیں مل رہی ٹیکسٹائل کی. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی اس چیز کی کہ شکر ہے ہماری روزگار بڑھ رہا ہے. مجھے ایک اور بھی میٹنگز کے اندر بڑی اچھی بات آج سجیشن دیا گیا، اور میں اپنے چیف منسٹر کو یہ کہوں گا کہ ہمیں اب سکلز، ٹیکسٹائل سکلز کے لیے انسٹیٹیوٹس بنانی ہیں تاکہ ان کو ٹریننگ کروائیں، کیونکہ آپ کو ویلیو ایڈنگ کے لیے بھی آپ کو لیبر چاہیے. تو وہ لیبر کے لیے، اس کے لیے، کیونکہ جو سکل ٹیکسٹائل کا اب جو لیبر ہے، جو ورکر ہے، وہ اب اس کی ڈیمانڈ بڑھ گئی ہے اور وہ مل نہیں رہا. تو اس لیے ہمیں اس کو بھی کرنا چاہیے، کیونکہ انشاءاللہ ہم جیسے ہماری ایکسپورٹس بڑھیں گی، اور میں آپ کی جس طرح حماد نے بھی آپ سے سب سے اپیل کی کہ مزید اور آپ انویسٹمنٹ کریں، اور انویسٹمنٹ اس سوچ سے کریں اور بے فکر ہو کے کریں کہ یہ اب آپ کے پاس ایسی گورنمنٹ آئی ہے جس کا کام ہے آپ کے مسئلے حل کرنا. جو ایسی گورنمنٹ آئی ہے جس نے آپ کے لیے ایک سٹیبلٹی دینی ہے، ایک ایسی پریڈکٹیبلٹی دینی ہے کہ آپ جو بھی اپنی انویسٹمنٹ کریں آپ کو یہ فکر نہ ہو کہ ایک دم کوئی ایسی پالیسی چینج ہوگی جو ایک دم آپ کی انڈسٹری کو افیکٹ کرے گی. ہمارا کام ہے آپ کی انڈسٹری کی مدد کرنا، کیونکہ اس سے ایک آپ روزگار لوگوں کو دیں گے، اور دوسرا ویلتھ کریٹ، آپ دولت بڑھتی جائے گی، ملک میں آسانی ہوگی اپنے قرضے واپس کرنے میں. ہمارے اوپر ایک تو قرضوں کا پہاڑ چڑھا ہوا ہے، اور وہ تب ہی ہم اتار سکیں گے جب انڈسٹریلائزیشن ہوگی اور جس سے ویلتھ کریشن ہوگی، پیسہ آئے گا ہی تو ہم قرضے واپس کریں گے. تو اس لیے ہماری یہ پالیسی ہے کہ ہم آپ کو پوری طرح سپورٹ کریں گے، فیسیلیٹیٹ کریں گے، آپ کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے. فیصل آباد وہ شہر ہے جو کہ پاکستان کی انڈسٹریل سٹی ہے، جس کے لیے انشاءاللہ آپ دیکھتے رہیں گے کہ ابھی CM پنجاب سے بھی بات ہو رہی تھی کہ آپ کے لیے آپ کی سڑکوں کا جو بھی حال ہے اس کو انشاءاللہ اس میں بھی انویسٹ کریں گے. کراچی ہمارا ہے، اس کے لیے ہم نے بڑا پیکج تیار کیا ہوا ہے، کیونکہ یہ نہیں کہ فیصل آباد نے مجھے ووٹ دی اور کراچی نے مجھے ووٹ دی، اس وجہ سے نہیں، کیونکہ آپ پاکستان کے انڈسٹریل ہبز ہیں.
آپ اوپر جائیں گے تو پاکستان اوپر جائے گا. تو اس لیے ہماری پوری کوشش ہے آپ کی مدد کرنے کے لیے. وہ اور بات ہے کہ آپ میں ماشاءاللہ اتنا شعور تھا کہ آپ نے صحیح پارٹی کو ووٹ دے دی, لیکن اس کے باوجود ہم اس لیے کریں گے کیونکہ ہماری اس وقت انڈسٹریلائزیشن, یہ 1960s کے بعد یہ پہلی دفعہ وہ گورنمنٹ آئی ہے جس کا مین پالیسی, اس کا فیصلہ کیا ہوا ہے ہم نے کہ ہم نے پاکستان کو انڈسٹریلائز کرنا ہے. تو جو بھی آگے پالیسیز بنیں گی آپ کے ساتھ مشاورت میں بنیں گی. ہم کانسٹنٹلی آپ کے ساتھ مشاورت اس لیے کریں گے کہ آپ کی انپٹ آئے گی تو ہم آپ کی رکاوٹیں دور کرتے جائیں گے. اور پھر اللہ کا شکر ہے کہ جو اس وقت پاکستان کے انڈیکیٹرز ہیں, ہماری جو اکانومی چلنی شروع ہو گئی ہے, ہماری جو کنسٹرکشن انڈسٹری ہے جو کہ سب سے زیادہ شہروں میں لوگوں کو روزگار دیتی ہے, کنسٹرکشن انڈسٹری چل پڑی ہے, اور اس کے ساتھ 30 اور انڈسٹریز جو ریلیٹڈ ہیں ان کے اندر کام شروع ہو گیا ہے. اور کنسٹرکشن انڈسٹری کو جو پیکج دیا وہ بھی پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایک اپنی کنسٹرکشن انڈسٹری کو اس طرح کا پیکج دیا ہے. تو کنسٹرکشن انڈسٹری, ٹیکسٹائل انڈسٹری, اور اس کے علاوہ جو ہم نے اپنے ورکرز کو اب ٹرین کرنا ہے, لیبر کو ٹرین کرنا ہے تاکہ وہ بھی ویلیو ایڈڈ ہو. وہ بھی مجھے پتہ ہے کہ پرابلمز آ رہے ہیں ہماری اب انڈسٹریلائزیشن کے اندر, تو وہ ساتھ ساتھ ہمارا چلے گا. ہم نے اپنے جو بینکنگ سیکٹر ہے, جو ہم نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے, کبھی بھی اسٹیٹ بینک نے اس طرح کی اپنی انڈسٹری کی اور کنسٹرکشن سیکٹر کی مدد نہیں کی جو آج وہ کر رہا ہے. وہ بھی کانسٹنٹلی آپ کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے. اور میں آخر میں آپ سب کا شکر گزار ہوں. میں جو پاکستان کی جو انڈسٹریلسٹ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کو پھر سے آخر میں شور کرتا ہوں کہ ہمارا اب انٹرسٹ یہ ہے کہ آپ جس طرح ایک دفعہ 60s میں انڈسٹریز کو پوری طرح پروموٹ کیا گیا تھا اور اس کی وجہ سے پاکستان آگے نکل گیا تھا سارے خطے میں, اسی طرح اب بھی ہم آپ کو کریں گے. میری ریکویسٹ صرف آپ کو یہ ہے کہ جو آپ کا لیبر ہے, جو مزدور ہیں, ان کا ساتھ ساتھ جیسے جیسے آپ کی حالت بہتر ہوتی جائے, مزدوروں کو آپ نے نہیں بولنا, ان کے لیے بھی آپ نے ان کی بھی سیلریز کا آپ نے دھیان رکھنا ہے. بہت